میں دیندار بندہ کیسے بنا؟ یہ ایسا سوال ہے جو عام طور پہ لوگ سوچتے تو نہیں ہوں گے لیکن جاننا چاہتے ہیں، اور کوئی جاننا نہیں چاہتے جن کو لگتا ہے کہ میں شروع سے ایسا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ میری لائف میں ایک ایسا پوائنٹ آیا تھا جس پہ میں بالکل بدل گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آرام آرام سے ہوا، یہ سڈن پوائنٹ میں ہوا۔ بتاتا ہوں ہوا کیا تھا۔ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان تھا، تو مجھے ایک بیان دکھا مفتی طارق مسعود کا، جس میں انہوں نے ایک بیان کیا تھا، اور اس بیان نے میری زندگی بدل دی۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب سے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ تو شروع میں نے 4 وقت کی پڑھی کیونکہ فجر میں تھوڑی مشکل آتی تھی، پھر میں 5 وقت میں آ گیا۔ تو یہ دوستو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کانسٹنٹلی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہدایت دے۔ اور اللہ سے اگر آپ نمازیں نہیں بھی پڑھتے ہیں تو ایسا کیا کریں کہ ہاں بھائی، اگر آپ میں بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر ول پاور ہے ہی نہیں، تو آپ آرام آرام سے 1 نماز شروع کریں، دین 2 کریں، دین 3 کریں، دین 4 کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی میں جو ہوں وہ نمازیں پڑھ سکتا ہوں، تو آپ سیدھا 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کریں، صرف فرض نماز، کیونکہ سنت کو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ وطر اور فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے، یاد رکھو۔ فرض کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ کے ٹائم پہ وہ نماز جنگ کے دوران بھی پڑھا کرتے تھے، صلاۃ الخوف کہتے ہیں اسے، کہ دے یوز ٹو پرے ان بیٹل۔ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ وہ ہاں ابھی آگے جو ہے جنگ چل رہی ہے اور پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دین پیچھے والے لوگ آدھی نماز پڑھتے ہیں، وہ آگے لڑنے جاتے ہیں، اور جو آگے لڑ رہے ہیں وہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اتنی زیادہ ضروری ہے کہ ہاں بھائی موت پہ آ گئی ہے، اور یہ کوئی جھوٹے واقعات نہیں ہے، یہ اصل سچے واقعات ہیں۔ ہسٹری میں جا کے دیکھیں، ہسٹری کو کھولیں، اسلامک ہسٹری کو۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور اگر بولتا ہے تو وہ غلطی سے بول سکتا ہے، کیونکہ ہمارے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ آیا کہ یا رسول اللہ، کیا مطلب کہ اسی طرح کی حدیث ہے، مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ کیا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بولتے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، فاسق ہو، وہ ڈرپوک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے جو بڑے بڑے عالم ہیں، میں یہ مدرسے والوں کی مدرسے تو آ ہی جائے، لیکن ان میں بھی بیچ میں بہت 1 نمبر ہوتے ہیں، مگر بیچ میں بہت زیادہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف ان کو دیکھ کے ایسا پورے اسلام کو جج کرنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ بیچ میں بہت سچ بولنے والے بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اگر آپ ایسا بندے کو دیکھتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، مگر آپ اتنا رلائی کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی بیچ میں سچ بھی بولتے ہیں۔ تو ہسٹری کو دیکھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلا کہ یار یہ سچے واقعات ہیں، عربز نے یہ چیزیں کر چکے ہیں، عربز نہیں مسلم یہ چیزیں کر چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم پہلے فرض نماز کو شروع کریں، موٹیویشن لائیں اندر کہ ہاں بھائی ہم نے پڑھنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مطلب کہ نہ کہ جنوں اور انسانوں کو کسی بھی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے سوائے عبادت کے، سوائے اللہ کی عبادت کے۔ عبادت میں صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا یہ سب نہیں آتا ہے۔ زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا وہ بھی اللہ کی عبادت میں ہی ہے، مطلب اللہ کے احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارنا، اللہ کو پہچاننا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔